سامعین محترم، معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جو عقل میں نہ آتا ہو، وہ نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جسے عقل قبول نہیں کرتی، ماورائے عقل ہے، نبی کے ہاتھ سے وہ کام ہوتا ہے، نبی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی فعل جو ماورائے عقل ہو ولی کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، لیکن میں وضاحت کی طرف نہیں جا رہا، چونکہ میرا موضوع کافی طویل ہے، میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، ساتھ ہی ساتھ 15ویں پارہ کی بھی پہلی آیت ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، آگے فرمایا بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرات المناجیح کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک نبی کریم علیہ السلام کے جسمانی معراج کا جو بندہ انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے لے کر آگے جو آقا کریم علیہ السلام کا معراج ہے، اس کا اگر انکار کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ اس نیت سے انکار کرتا ہے کہ آسمان پھٹ نہیں سکتا، آسمان کی طرف حضور علیہ السلام کیسے تشریف لے گئے، آسمان کے اندر کیسے جانا تھا، وہ تو پھٹ ہی نہیں سکتا، پھر بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور اگر ویسے کہتا ہے کہ آسمان کی طرف عروج نہیں فرمایا تو یہ گمراہی ہے اس کی، اس پر کفر کی حد تو نہیں ہے، لیکن وہ آدمی اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ بات کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد نبوت کا 11واں سال تھا۔ اس سال میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے بڑے پیارے چچا، آپ سے بڑی محبت کرنے والے، ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے چچا جناب ابو طالب، ان کا بھی وصال ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، عام الحزن، غم کا سال۔ حضور علیہ السلام بڑے مغموم تھے، غمزدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا۔ اب معراج کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حتیم کے پاس سوئے ہوئے تھے، ایک میں آتا ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے اس کی تطبیق بڑی خوبصورت دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو وہاں سے جگایا اور حرم کعبہ میں لے گئے۔ حرم کعبہ سے پھر حضور علیہ السلام کو معراج کے لیے آگے کا سفر کرایا گیا، لیکن اس سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، کھولا گیا، یہاں سے لے کر ناف تک نیچے سینہ مبارک چیرا گیا، چاک کیا گیا، کھولا گیا،
آقا کریم अलैहिस्सलाम نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا سینہ چاک کر کے سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس کے اندر میرا دل نکال کر رکھا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر حکمت بھری گئی، پھر دوبارہ سے اسے میرے سینے کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر ایک جانور جس کا نام براق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید رنگ کا براق مجھے پیش کیا گیا۔ ملائکہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی۔ حضور علیہ السلام کو براق پیش کیا جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام اس پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اس پر تشریف رکھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جاتے جاتے ایک راستہ آتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جس کا نام مدینہ المنورہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر کچھ آگے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، مجھے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اتریے، یہاں 2 نوافل ادا کیجئے۔ نوافل کے بعد میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے، طور پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ آگے گئے تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اتریے اور 2 نوافل ادا کیجئے۔ پھر میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے آگے سفر شروع ہوا، میں نے دیکھا راستے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آگے چلیے۔ پھر میں آگے گزرا تو مجھے ایک آواز آئی، ایک شخص کھڑا تھا، اس نے آواز دی ہلم یا محمد، اے محمد میری طرف آؤ۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آگے چلیے۔ پھر میں آگے چلا، یہاں تک کہ آگے میں نے دیکھا ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ان لوگوں نے سلام کیا۔ جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے نبی ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ میں نے انہیں سلام کا جواب دیا اور یہ 3 مجلسیں اسی طرح سے میں گزرا، ان لوگوں نے مجھے سلام کیے، میں نے ان کو جواب دیے۔ پھر جب آگے پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو پہلی بوڑھی تھی وہ بوڑھی عورت دنیا ہے، دنیا کی زندگی اتنی گزر چکی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی گزر چکی ہے، جتنی سی اس بوڑھی عورت کی زندگی بچ گئی ہے اتنی سی دنیا باقی رہ گئی ہے۔ اور وہ جو دوسرا آپ کو آواز دے رہا تھا ہلم یا محمد، اے محمد میری طرف تشریف لائیے، یا رسول اللہ وہ شیطان تھا۔ اور یا رسول اللہ جو تیسری جماعت بیٹھی تھی، پہلی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے جنہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، دوسری مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، تیسری مجلس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا سفر آگے جاری رہا یہاں تک کہ ہم بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہم السلام جمع تھے، میں نے وہاں جا کر انبیاء کی امامت کروائی، سارے نبی وہاں موجود تھے، حضور علیہ السلام کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھا کر ان سب کو جماعت کروائی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں خطبات ہوئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ یہ سارے خطبات ہو چکے، پھر خصوصی خطاب شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب آقا کریم علیہ السلام کی باری ہے، سارے انبیاء حضور علیہ السلام کا خطاب سن رہے ہیں۔ هو الاول
والآخر والظاہر والباطن کی شان کے مالک، جو اول بھی ہیں جو آخر بھی ہیں، جو سارے انبیاء سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء کے امام بنائے گئے، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کا تاج سر پر رکھ کر میرے آقا نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم توجہ فرمائیے گا، حضور علیہ السلام جب بیت المقدس پہنچتے ہیں، امامت کرا لیتے ہیں، خطبات ہو جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب پھر براق پیش کیا جاتا ہے اور ملائکہ کی ایک جماعت موجود ہے، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں ملائکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو لے کر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر سفر کرایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ جو دنیا کا آسمان ہے نا، یہ 500 سال سے زیادہ مسافت طے کرنے کے بعد بھی اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ اتنی بلندی، ان بلندیوں کو کس نے طے کیا؟ میرا نبی مسجد حرام سے چلے، ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک جائے، انبیاء کی امامت کرائے، براق پیش کیا جائے، اور پھر دیکھو میرے نبی کی شانیں کیا ہیں۔ قیامت تک آپ کی سائنس بھی وہاں نہیں میرے بھائیوں پہنچ سکتی جہاں میرے نبی نے جہاں تک عروج فرمایا ہے، جہاں تک میرے آقا نے سفر فرمایا ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام براق پر سوار ہوتے ہیں، اور وہ براق ایک ایسا جنتی جانور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا، جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی وہاں اس کا قدم رکھا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے، جا کر حضرت جبرائیل امین دستک دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کون ہو؟ کہا میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تمہیں ان کو لینے کے لیے بھیجا گیا؟ ہاں۔ دروازہ کھل جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نیک بیٹے، نیک نبی تجھے سلام ہو، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ بائیں طرف کھڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے، جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ان کے جنتی اولاد کی روحیں ہیں، اور بائیں طرف ان کی جہنمی اولاد کی روحوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے ان بیٹوں بیٹیوں پر خوش ہوتے ہیں، جب جہنمیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام ثم عرج بی، پھر دوسرا آسمان، ابھی وقت نہیں، سارے آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر جا کر ملاقات ہوتی ہے۔ مختصر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں۔ میرے نبی کا مقام تو دیکھ، میرا نبی آسمانوں کو چیرتا جا رہا ہے، اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ ثم عرج بی، ثم عرج بی، حضور فرماتے پھر میں اور اوپر گیا، پھر اور اوپر گیا، پھر چھٹا آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے ہیں اور جس کا پھل مٹکے جتنا پھل ہے۔ میں وہاں پہنچا، حضرت جبرائیل امین نے وہاں جا کر عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مقام انتہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین اس سے آگے بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بہرحال سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر مقام استوا آتا ہے۔ وہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے لوح قلم، اس قلم کے چلنے کی آواز بھی سنی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے آگے حجابات شروع ہو گئے، 70,000 حجابات۔ ان حجابات میں سے ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ 70,000 حجابات میرے آقا نے طے کیے، اور پھر وہاں سے گزر کر رب کائنات کے انوار و تجلیات میں آقا کریم علیہ السلام جا پہنچے۔ اور پھر کیا ہوا؟
اللہ اکبر، رب کائنات نے صدا دی، ادنو منی، پیارے قریب آ جا، پیارے قریب آ جا، اور قریب آ، اور قریب آ، یہاں تک فکان قاب قوسین او ادنا، رب کائنات کی بارگاہ میں قریب تر ہو کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب وہ جو گفتگو ہوئی، وہ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں، وہ محب اور محبوب جانے۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام کو امت کے لیے تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ حضور علیہ السلام جب واپس ہوتے ہیں تو واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بہت مشکل ہیں، یا رسول اللہ اس میں کمی کروا لیجئے۔ حضور علیہ السلام واپس گئے، 10 نمازیں کم ہو گئی، ایک روایت کے مطابق 5 کم ہوئی، پھر گئے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضور علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں، آپ ان کو کم کروا لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے محمد 50 نمازیں تحفہ دی تھی اور ان کو کم کر کے 5 کر دی گئیں، لیکن سنو پیارے محمد، آپ کے وسیلہ سے ہم یہ آپ کی امت کو انعام دیتے ہیں، آپ کا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا ہم اسے ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نماز تحفہ معراج ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام وہاں سے واپس اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے۔ معراج مکمل ہوئی نا، حضور علیہ السلام واپس آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صبح واقعہ معراج بیان کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس طرح رات کو جنت اور جہنم کا نظارہ لیا، اور وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا بنی کعب آؤ جلدی سے، سنو محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو کہا ہے محمد بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا، وہ تالیاں بجانے لگے، مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے، منکر ہو گئے، اور کفار تو تھے ہی کفار۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو جا کر کہا ابو بکر سنا ہے تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے راتوں رات اس طرح سے معراج کی ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تو کہا کیا تو اس کی تصدیق کرتا ہے؟ فرمایا ہاں میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وہ غیب کی خبریں، وہ آسمان کی خبریں جو ہم سے اوجل ہیں، جو اس سے زیادہ تعجب خیز ہیں، میرا نبی صبح و شام ہمیں وہ خبریں دیتا ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق رکھا گیا۔ تو کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا یہی واقعہ معراج بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ تو سامعین محترم، واقعہ معراج آقا کریم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج کو سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ است، عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔